یہ جو پارٹی بنی ہے شہید بھٹو والی، یہ اگینسٹ بے نظیر بھٹو کی، اس میں کیا حقیقت ہے؟ میر مرتضی بھٹو نے پہلے ہی اپنی تقریروں میں اسٹیٹمنٹس میں بار کہا ہے کہ آپ ان قاتلوں کے ساتھ نہ بیٹھو جنہوں نے میرے والد صاحب کو قتل کیا ہے، کہ محترمہ اب جا کے میرے باپ کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھ گئی ہیں۔ سر اسی طرح تو بات بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کر رہی ہے، سیم نہیں تھے دونوں سر؟ کہ ان کی حکومت میں جب وہ پی ایم آف پاکستان ہے اور ان کی حکومت میں ان کے سگے بھائی کا قتل ہو جانا، کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ کراچی شہر کو مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت ایک گلدستے کی طرح انہوں نے بنایا۔ ماؤں کی گودیں تم اجاڑو گے، 17 سال حکومت میں رہنے کے بعد آپ کے پاس پینے کا صاف پانی آپ کو یہ پرووائڈ نہیں کر سکیں، تو ان للہ و انا الیہ راجعون ہے اس حکومت پہ، ان للہ و انا الیہ راجعون ہے اس حکومت پہ۔ آپ کا جو نظریہ ہے بھٹو صاحب کا اور ان کا بھی وہی سیم نظریہ ہے، لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے؟ پارٹی تو بھٹو کی ہے، جی تو زرداریوں کا کیا کام ہے؟ السلام علیکم، میڈیا ہائٹ کے ساتھ میں ہوں نثار خان۔ آج کے اسپیشل پوڈ کاسٹ میں ہم پاکستان کی اس سیاسی پارٹی کے بارے میں بات کریں گے جو خود کو ذوالفقار علی بھٹو اور میر مرتضی بھٹو کے نظریات کے حامی اور وارث سمجھتی ہے، مگر عوامی سطح پر اس طرح پذیرائی ان کو نہیں ملی۔ اسی پر بات کریں گے اور انہی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپل پارٹی شہید بھٹو گروپ کے حیدرآباد ڈویژن کے صدر عدیل لغاری صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، آپ کی مینجمنٹ کا بہت شکریہ۔ سر سب سے پہلے میرا بنیادی اور سیمپل سوال یہ ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ آیا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ وڈیرا ہے یا مڈل کلاس سے ہیں سر؟ جی، میرا نام عدیل لغاری سریوال بلوچ ہے۔ سریوال ہمارا ٹرائب ہے اور بیسکلی میری رہائش حیدرآباد میں ہے، اینڈ آئی ایم ماسٹرز ان انگلش، اور اس کے ایجوکیشن پرپسز کے بعد میں جب بالکل فری ہوا تو میں نے یہ سمجھا کہ عوام کو ایسے لوگوں کی سخت ضرورت ہے جو پڑھے لکھے ہوں، جو صاف ستھرے ہوں، تاکہ اس ملک اور اپنے صوبوں کی حالات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور جہاں تک رہی بات میرے بیک گراؤنڈ کی، میرا بیک گراؤنڈ لینڈ لارڈ زمیندارانہ ہے، اور میرے جو دادا تھے وہ بھٹو صاحب کے وقت میں ان کے دوست بھی رہے ہیں، اچھا، اور وہ 4 دفعہ منسٹر بھی رہے ہیں الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں۔ تو میری جو پیچھے سے ہی ہمارے خون میں ایک سیاسی فیملی ہے۔ جی صحیح۔ میر مرتضی بھٹو کے قتل کے بعد 1996 میں ایک پارٹی بنتی ہے، پاکستان پیپل پارٹی شہید بھٹو گروپ۔ سر بنیادی وجہ کیا تھی سر؟ کیوں سر اس ٹائم پیپل پارٹی جو ایکچول میں ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی تھی؟ یہ اگر آپ ماضی کے اندر چلے جائیں، یہ صرف میر صاحب کی شہادت کے بعد کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو جب میر مرتضی بھٹو صاحب زندہ تھے یہ تب سے تھے۔ 1986 کے اندر آپ کو پتا ہوگا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی عدالتی ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا، اور اس کے بعد لوگوں نے کوڑے کھائے اس انسان کے لیے جس نے پاکستان کو ایک ایٹمک پاور دیا۔ اس ایٹمک پاور کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اولاد جو تھی وہ اس جوڈیشلی قتل کے بعد جو ہے نا وہ ایک باغی ہو چکی تھی۔ تو جیسے کہ آپ نے بولا کہ میر مرتضی بھٹو صاحب نے یہ ان کی شہادت کے بعد پارٹی بنی ہے، نہیں، یہ پارٹی ان کی موجودگی میں بنی تھی۔ گینوا صاحبہ نے بنائی تھی؟ نہیں، یہ میر مرتضی بھٹو صاحب نے خود نے بنائی تھی، اور جو اس کو جو سلوگن دیا گیا تھا اور اس پارٹی کی جو آئیڈیالوجی اور اس پارٹی کا جو نام رکھا گیا تھا وہ رکھا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو، یعنی یہ وہی شہید بھٹو ہے جو بھٹو صاحب کی وراثت ہے۔ ٹھیک۔ اور جو اس چیز کو کیری کیا گیا وہ بعد میں محترمہ بے نظیر صاحبہ نے کیری کیا، جیسے کہ ہم نے جو ایک پڑھی ہے جیوگرافکلی اور ہمارے ہسٹوریکلی جو ہم نے بات پڑھی ہے، اور جو آج بھی لوگ نہیں جانتے کہ یہ آخر مسئلہ کیا ہوا، تو وہ تو آپس میں بہن بھائی تھے، پھر آخر پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کیوں بنی؟ سوال ہونا چاہیے یہ۔ اس وقتوں میں جب محترمہ پاکستان آئی تھی تو یہ ساری فیملی کمبائن تھی۔ جب وہ پاکستان آئیں تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا، وہ ساری میڈیا کو بھی پتا ہے، پولیٹیکل لیڈرز کو بھی پتا ہے، بلکہ پاکستان کی عوام کو بھی پتا ہے۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں جب پاکستان جاؤں گی، حکومت کروں گی، تو میرا سب سے پہلے جو نعرہ ہوگا وہ ہوگا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ ٹھیک سر۔
آج وہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ. جب محترمہ یہاں پہ آئی تو آپ نے میر مرتضیٰ بھٹو کی جو تقریریں تھی جب ان کی پارٹی بن گئی تھی تو وہ بار بار اس چیز کے اوپر وضاحت کرتے تھے کہ محترمہ کو مخاطب ہو کے کہ چھوڑ دو آپ ان قاتلوں کو, آ جاؤ اپنے والد کی پارٹی میں. ٹھیک, یہ ایک سائن تھا اس وقت بھی, یہ ڈسپیوٹ ہوا وہاں سے. جی صحیح, آگے بڑھتے ہیں. مگر یہ کہ میڈیا میں جو رپورٹ ہوئی ہے یا اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹریز بنی ہے اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پارٹی بنی ہے شہید بھٹو والی, یہ اگینسٹ بے نظیر بھٹو کی تھی. اس میں کیا حقیقت ہے پھر سے؟ بالکل بھی نہیں تھی. انہوں نے میر مرتضیٰ بھٹو نے پہلے ہی بار بار اپنی تقریروں میں اسٹیٹمنٹس میں بار بار کہا ہے کہ آپ ان قاتلوں کے ساتھ نہ بیٹھو جنہوں نے میرے والد صاحب کو قتل کیا ہے. ایک بلڈ لائن ہے, ایک بیٹا ہے, اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, اس کے باپ کو بے گناہ پھانسی پہ لگا دیا جاتا ہے اور پھر آپ کا ہی خون جا کے ان لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے حکومت بناتا ہے. ان کا اختلافات یہ نہیں تھا کہ میں پارٹی نہیں, بالکل ساتھ تھے, لیکن پارٹی الگ سے بنانے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ محترمہ اب جا کے میرے باپ کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھ گئی ہیں. ان کو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں, یہ میں نہیں کہتا, یہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں. انہوں نے یہ تک کہا, میر مرتضیٰ بھٹو کی آج بھی تقریریں پڑھی ہوئی, اس میں میر مرتضیٰ بھٹو کلیم کرتے ہیں کہ بی بی کو صرف اور صرف کرسی کے لیے تھا. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ تسبیح میں کیا پڑھتی ہیں, تو انہوں نے بول دیا کرسی 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 کرسی, میں نے آیت الکرسی کو شارٹ کر دیا ہے. یہ ہم نہیں کہتے, یہ میر مرتضیٰ بھٹو جو کہ ان کے سگے بھائی ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں. سر پھر ان دونوں پارٹی میں پھر ان کا مطلب آئیڈیالوجی, نظریہ پھر سیم ہی تو ہے. آپ بھی جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پرچار کرتے ہیں, وہ بھی تو ذوالفقار علی بھٹو کی پرچار کر رہے ہیں. سر تو آپ لوگوں میں ڈیفرنس کیا ہے سر؟ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ ڈیفرنس یہ ہے کہ ہم روٹی کپڑا مکان کی جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم نے روٹی کپڑا مکان چھینا نہیں ہے. ہم نے روٹی کپڑا مکان کے بعد کرپشن نہیں کی ہے. روٹی کپڑا مکان کی بات کر کے 17 سال جس سندھ پہ میں کلیم کرتا ہوں کہ یہ میری ماں ہے, اس کے روڈ, رستے, نالے ہم نے خالی نہیں چھوڑے. بے شک ہم حکومت میں نہیں آئے, لیکن انڈیویجلی جو ہم نے کام کیا ہوا ہے ہم نے اپنی عوام کو سرو کیا ہے. صحیح ہے, اس پر میں بعد میں آؤں گا کہ آپ لوگوں کے گراؤنڈ میں کیا کام ہے. مگر یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس پارٹی کو کب اور کیوں جوائن کیا سر؟ نظریہ تھا میر مرتضیٰ بھٹو کا. صحیح. اور اگر آپ میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کو پڑھیں گے, میرا پولیٹیکل بہت شوق تھا, جیسے کہ میرے بلڈ لائن کے اندر ایک چیز ہے, تو مجھے شوق ہوا, میں نے سب کو پڑھا. میں نے الطاف حسین صاحب کو پڑھا, میں نے بہت سے ایسے پولیٹیکل انفلوئنسز جو تھے, میں نے ان سب کو, جو لیڈرز کو تھا, ان کو پڑھا. لیکن جب میں میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کے اس پہ آیا تو مجھے سب سے زیادہ ان کی جو چیز مائل لگی, he was very honest and he was a very brave person. وہ بہت اپنے کارکنان اور اپنی عوام کے لیے لڑتے تھے. اچھا. ان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نظر آتے تھے. ایون محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ جو ان کی والدہ تھی, وہ جب پاکستان آئیں تو انہوں نے باقاعدگی سے ان کا انٹروڈکشن ایسے کرایا کہ وہ کیسے چلتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی طرح, وہ کیسے بات کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی طرح. سر اسی طرح تو بات بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کر رہی تھی, اور سیم نہیں تھے دونوں سر کہ نہیں؟ اگر سیم ہوتے تو جا کے قاتل سے ملنا. مخالفت کس بات پر ہے سر؟ آج بھی تو پاکستان میں بے نظیر کو ایزا ذوالفقار علی بھٹو ہی سمجھا جاتا ہے سر. دیکھیں, یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو آئیڈیالوجی اور نظریہ تھا, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محترمہ کو, بالکل وہ بھٹو صاحب کی بیٹی ہیں, ایز اے ریسپیکٹ ہم ان کو دیکھتے ہیں, لیکن اگر آپ نظریے کی بات کرتے ہیں تو ان کی ہی حکومت میں میر مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہونا, اختلاف سب سے زیادہ ہمارا یہ ہے. صحیح. کہ ان کی حکومت میں جب وہ پی ایم آف پاکستان ہے اور ان کی حکومت میں ان کے سگے بھائی کا قتل ہو جانا, کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے کہ جتنی بھی ایجنسیز تھی ان کو پرائم منسٹر کو آگاہ نہیں کیا جا سکتا؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ اویئر تھیں, اور ہمارا ماننا یہ, آج بھی ہمارا ماننا یہ کہ آصف زرداری کا بہت مین کردار ہے اس میں. سر ایک سوال جو ہے میر مرتضیٰ بھٹو کے حوالے سے کروں گا. آپ نے کہا وہ لائل تھے اور اس کے علاوہ وہ آنےسٹ تھے ریاست کے ساتھ, اس کے علاوہ کون سی خوبیاں ان کے اندر تھی سر سب سے زیادہ مطلب دل کے نزدیک تھی؟ میرے نزدیک سب سے ہمارا جو مین لیڈر ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کا عکس وہ نظر آتے تھے. ایک سچے آدمی تھے, اپنے لوگوں کے لیے بات کرنا, اپنی عوام کے لیے بات کرنا, اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ لینا,
اور کرپشن کی جہاں تک بات آئی تھی, ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں انہوں کو 12 بار کہنا پڑتا تھا کہ آپ, وہ اسمبلی کے ممبر بھی تھے, تو انہوں نے جا کے ایک جگہ پہ تقریر کی, ادھر کہا کہ میں وہاں پہ جب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایم پی اے اور ایم این اے کہے لگا رہے ہیں, اور میں نے یہ سوچا کہ مجھے وہاں پہ مزہ نہ آئے گا, میں اپنے مزدور بھائیوں کے لیے وقت دے سکوں اور ان کو ٹائم دے سکوں. تو یہ کیا تھا, وہ مظلوموں کے ساتھ ہی تھا, ہاریوں کے ساتھ تھے, بالکل ہاریوں کے ساتھ, وہ ہر اس آدمی کے ساتھ تھے جو مظلوم تھا, وہ پاکستان کے ساتھ تھے. یہ بڑا سینوریو ایک میر مرزا بھٹو کو لے کے بالکل کیا جاتا ہے, لیکن ہی واز اے ویری پیٹریوٹک پاکستانی. میں اس چیز کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں. اچھا, کیا ثبوت؟ اس کا ثبوت یہ نہیں ہے کہ اگر وہ چاہتے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بیٹے تھے, باہر رہ کے لگژری لائف, وہ ان کو آنا کیا تھا. سر اب آتے ہیں اسٹرکچر پر. سر آپ کی پارٹی کا اسٹرکچر کیا ہے, میکینزم کیا ہے؟ سر ہماری پارٹی کا میکینزم یہ ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی میں شمار ہے کہ ہم لیفٹسٹ ہیں. لیفٹسٹ ہیں, اوکے جی, ہم لیفٹسٹ ہیں. عوام ہمارا سر چشمہ ہے, اسلام ہمارا مذہب ہے. یہ ہمارے سینوریوز ہیں, ہم اس سینوریوز پہ کام کرتے ہیں. ہم اپنے فوکس کو بالکل فوکس رکھتے ہیں. ہاں, برے لوگ اچھے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں جی, لیکن ہمارے پاس ایک باقاعدگی سے سسٹم جوڑا گیا ہے. ہمارے پاس کمپلین سیلز ہیں. اگر بنیاد سے ہی آپ ایک چیز کو فری ول یا فری ہینڈ چھوڑ دو گے تو اس میں کرپشن بہت زیادہ بڑھتی ہے, لیکن ہم ان کو بڑا چیک اینڈ بیلنس. سر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو گراؤنڈ لیول سے لے کر پاکستان کے لیول تک ایکسپلین کریں سر, کہ آپ لوگوں کا پورا میکینزم اسٹرکچر کیا ہے. ہمارا میکینزم سب سے پہلے تو یہ عوام ہی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں عوام اس وقت, ہم عوام کے اوپر بہت فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, یہ بڑی بدقسمتی ہے, قرآن کی وہ آیت بھی مجھے یاد آتی ہے اس چیز پہ, جیسی عوام ویسا حکمران. یہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا. ہم نے بڑی کوششیں کی اس عوام کے لیے. ایون لیاری کے اندر بی بی فاطمہ بھٹو نے ننگے پیر جا کے اپنی والدہ کے لیے ووٹس مانگے, لیکن تب بھی لوگوں نے ان کو ڈینائی کیا, ووٹ نہیں دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے, ہمارا میکینزم یہ بھی الاؤ کرتا ہے کہ ہم بار بار جائیں گے, ہم بار بار, ہم آن اینڈ آف رہتے ہیں. جب ہم آن تو لازمی بات ہے, آپ حکومت میں ہے نہیں, لیکن آف سچویشن میں ہمارا میکینزم بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, ہر چیز کے ڈپارٹمنٹ. ہمارے پاس میڈیا سیل بنا ہوا ہے, ہمارے پاس ہیلتھ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, ہمارے پاس سوشل ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے لوگ ہیں, ہمارے پاس لا فورمز ہیں. ہم ہر اس سسٹم میں ہیں, لیکن جس میں ہم کام آلریڈی کر رہے ہیں. یہ ہمارا میکینزم ہے کہ ہم لوگ اتحاد, یونٹی میں کام کرتے ہیں. اس میں جو ہم نے اسٹرکچر بنایا ہوا ہے, ہم اس اسٹرکچر سے ہم جتنے بھی ہمارے پورے سندھ اور پورے پاکستان میں ہیں آف رہ کے کام کرتے ہیں. سر ویسے آپ کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں کوئی سیٹیں ہیں؟ جی بالکل بھی نہیں ہے. پہلے میر مرزا بھٹو ہوا کرتے تھے, جی, لیکن اس کے بعد سے بدقسمتی ہے ہمیں یہ موقع نہ دیا گیا. سر موجودہ صورتحال کیا ہے سیاسی آپ کی پارٹی کا, کہ وہ مطلب دھرنوں کے لیے یا ریلیز کے لیے, پروٹیسٹ کے لیے؟ لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا کہ کینال کی ایشو پر ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہیں انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا, مگر اس کے بعد مطلب لاسٹ ٹائم 27 امینڈمنٹ ہوئی, آپ لوگوں کا کوئی کردار سامنے نہیں آیا, کیوں سر, وجہ کیا ہے؟ 6 کینالز میں جو سب سے پہلے آپ کو بڑے مزے کی بات بتا دوں کہ 6 کینال کا جو سسٹم تھا اور جو یہ ہوا تھا, یہ اندر کی رپورٹ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ملی تھی. اچھا, قوم پرستوں سے بھی پہلے, جو سندھ کے سو کالڈ ہمارے ہیں قوم پرست ہیں, ان سے بھی پہلے ان کو ملی تھی. پھر اس میں قوم پرستوں نے بھی بہت بڑا ایک اپنا دیا تھا, اس میں ڈائلاگ دیا تھا, لیکن اس چیز کو پک کرنے والے جونیئر ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر خدا نخواستہ یہ 6 کینال سسٹمز اس بنجر زمین کو دیے جائیں گے, اور پاکستان سندھ کے اندر جو لوگ ہیں وہ بالکل ان کے لیے لاڑ, مجھے نہیں پتا کہ آپ لاڑ کو کیا بولتے ہیں, جیسے کہ ایک اتر ہوتا ہے, لاڑ ہوتا ہے, یعنی کہ بدین والا سائڈ, یہ بنجر ہو جاتا بالکل. جو وہاں کی عوام تھی, جیسے لوگ ہیں, ان کے لیے پینے کا پانی بھی نہ ہوتا, بالکل ایسے تھا. تو اس چیز کو انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا. اب میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں کہ 27 امینڈمنٹ کی طرف ہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جونیئر صاحب نے, بی بی فاطمہ بھٹو نے اس کا ریئیکشن دکھایا ہے, لیکن ہم لوگ ظاہر سی بات ہے اپنے لیڈر کے حکم پہ ابھی تھوڑا ہولڈ اپ ہیں. وہ جب حکم کریں گے تو انشاءاللہ ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے. مگر ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہیں جونیئر جو ہیں آپ کے,
وہ تو میڈیا پر بالکل ہی نہیں، مطلب نظر ہی نہیں آ رہے سر، ان کی کوئی گفتگو یا کوئی انٹرویو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے سر، وجہ کیا؟ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھوڑا سا اس وقت انیشلی طریقے سے آپ نے ان کا انٹرویو سنا ہوگا کہ میں بہت جلد بازی نہیں کروں گا، ٹھیک میں ہے، بہت جلد بازی نہیں کروں گا. آپ کو پتا ہے جب ایک سیڑھی کے اوپر چڑھا جاتا ہے، میں جلد بازی میں ان کو چڑھنے کی کوشش کروں گا تو ہو سکتا ہے میں ٹھوکر کھا کے گر جاؤں، جیسے چیزوں کو عمران سمجھنے کے، ہاں خان جی صاحب کے ساتھ ہوا ہے. جی، میں ان ویری ایزی وے آپ کو بتاتا ہوں، جن لوگوں پہ انہوں نے ٹرسٹ کیا، ایک ایسا ماحول آیا، انہی لوگوں نے ان کو ڈچ بھی کیا. تو ایسے ہی جونیئر ذوالفقار علی بھٹو صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ہیں، میر مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے ہیں. ان کو ہم نے بھی اور کئی ہمارے ایسے سینئرز نے بولا ہے کہ جتنی رفتار اور تیزی سے آپ چل رہے ہیں یہ ہمیں مناسب نہیں لگ رہا ہے، ایزی ہو کے چلیں گے، ایزی لوگوں کو لیں گے. ابھی بھی سیمینارز ہو رہے ہیں، اسٹڈی سرکلز ہو رہے ہیں، یونیورسٹی ٹو یونیورسٹیز ہو رہے ہیں، وہ باقاعدگی سے جونیئر ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دوں. آپ یہ بات آپ کے توسط سے میں بتانا چاہوں گا عوام جی کو جی بھی. ایگزیکٹلی. جونیئر ذوالفقار علی بھٹو اس وقت صرف اور صرف یوتھ اور پڑھی لکھی یوتھ پہ بہت فوکس کر رہا ہے، بہت زیادہ یوتھ کے اوپر بہت فوکس کر رہے ہیں. انقلاب ہمیشہ جوان لاتا ہے، ٹھیک اس سر، پر اس لیے فوکس کر رہے ہیں کہ اس میں سے بھی کوالٹی لوگ نکالنا ایک بہت بڑی مشکل بات ہے. وہ ابھی اس وقت انڈر آبزرویشن ہے، مطلب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر سسٹم رہے ہیں. کو. اور انہوں نے وہ یہ اعلان کہا بھی ہے اپنے ایک ہی انٹرویو میں، انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی انڈر آبزرویشن میں ہوں، میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے پہلے بھی لوگوں نے استعمال کیا، مجھے بالکل. سمجھ آ گئی ہے. سر آپ نے انقلاب کی بات کی، ویسے آپ سمجھتے ہیں، آپ کے پولیٹیکل انالیسس کیا ہے کہ پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے؟ اگر عوام چاہے تو کیوں نہیں آ سکتا، نوجوان چاہے تو کیوں نہیں آ سکتا. سر وہ کیسے سر؟ کراچی کے عوام چاہے یا کے پی کے بلوچستان کی عوام چاہے تو پنجاب نہیں چاہے گی، اور مطلب قوموں اور فرقوں میں بٹی ہوئی قوم ہے، تو اس یہاں انقلاب کس طرح آ سکتے ہیں؟ انقلاب آئے گا جب ہماری سوچیں غلامی سے نکل کے باہر آ جائیں گی. یہاں پر کسی کو ایک ڈنڈا لگتا ہے، پہلے انقلاب زندہ باد، ایک ڈنڈا لگتا ہے، پھر دوسرے دن بولتے ہیں انقلاب کیا، میں تو انقلاب کا الف بھی نہیں جانتا. تو ایسے انقلاب نہیں آئے جاتے. تو یوتھ کو چاہیے، یوتھ پڑھی لکھی یوتھ سامنے آئے. ضروری نہیں ہے کہ آپ روڈ رستوں میں نکلے، اپنے فیس بک کو استعمال کریں، اپنے فیس بک پہ یوٹیوب کو اپنی آواز کو بلند کریں. جیسے کہ اس وقت جس چیز کی کرنٹ سچویشن ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے. آپ کا کراچی ابھی اس کی سچویشنز آپ کے سامنے ہیں. میں ابھی آپ کی طرف آ رہا تھا. کراچی کے اوپر بھی بات کریں گے سر، ہاں. مگر مجھے یہ بتائے گا کہ نوجوان پاکستان میں تقریباً 65 یا 70% جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے آبادی. سر ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مطلب وہ لوگ آپ کو جوائن کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، اسپیشلی خیبر پختونخوا سے بہت زیادہ تعداد ہے لوگوں کی آ رہے ہیں، اور اسپیشلی کراچی سے بھی. میری رہائش تو حیدرآباد میں ہے، لیکن ہر دوسرے تیسرے دن مجھے کالز آ رہی ہوتی ہیں کراچی سے. اور میں یہ بھی بات ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ مجھے جو سب سے زیادہ کالز آتی ہیں وہ لیاری سے آتی ہیں، کراچی کے لیے کراچی لیاری سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب میں نے ایک بندے سے پوچھا وہاں پہ کہ آخر یہ ٹیم جونیئر ذوالفقار علی بھٹو ہی کیوں، ظاہر سی بات ہے آپ سوال کرتے ہو. جی. تو انہوں نے مجھے یہ جو بتایا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اب یہ غلامی نہیں سہ سکتے، اب ہم چینج چاہتے ہیں. تو میں نے بھی ان سے یہی کہا کہ آپ کب اس غلامی سے نکلیں گے؟ خدا را نکلیں تو کچھ تبدیلی لائیں، کچھ اس ماحول کو، اس معاشرے کو ایک بہت اچھا ایک امن پرست کراچی بنا کے دکھائیں ان کو. صحیح. ویسے آپ کی ترجیحات کیا ہے؟ مطلب اگر آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو لوگوں کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو جیسے کہ پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ ان کی ترجیحات یہ ہوتی ہیں، پہلے بڑے بڑے وعدے جی. کہ ہم لوگ آپ کے لیے شاید کراچی کو پیرس کر دیں گے. پیرس کے بعد دادو کو میں نے سنا تھا کچھ عرصے قبل پہلے، وہ ادھر کا بندہ کلیم کر رہا تھا کہ دادو کو ہم نے یہ کر دیا، نواب شاہ کو. آپ یقین جانیں ہم تو جاتے رہتے ہیں انٹیریئرز میں اور ان چیزوں پہ، جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں میں. تو ماشاءاللہ سے صرف اور ادھر اسی پولیٹیشین کا جو گھر ہوتا ہے وہ بہت زبردست بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن روڈ رستے اسکولز، گورنمنٹ اسکولز ہیں ادھر میں نے بھینسیں بندھی بھی دیکھی ہیں. تو اب آپ ہماری طرف پوچھیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ گند کوئی یہ آج کا نہیں ہے، یہ 71-72 سال کا گند ہے. اور جب یہاں پہ 17 سال سے ایک حکومت نے ڈیرے جمائے ہوئے ہوں، جب تک ان کے لوگ صاف کریں گے، اس کرپشن کا نظام ختم نہ کریں گے، کوشش تو ہے
لیکن اتنی جلدی نہیں کہہ سکتا کہ پیرس بنا دیں گے, کوشش ضرور کریں گے. آپ لوگ کوشش کریں گے. ہاں سر آپ بات کریں گے سندھ اور اسپیشلی کراچی میں, اگر کراچی میں دیکھا جائے انفراسٹرکچر, ہیلتھ سسٹم, ایجوکیشن سسٹم سب بگڑا ہوا ہے, اور اسی مطلب حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. سر آپ کتنے مطمئن ہیں ان سے؟ آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ میں مطمئن ہوں. ہمیں تو پورا کراچی, ہم لوگ بچپن میں یہاں پہ آتے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی اب تباہ و برباد ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک کتا بھی اگر سمندر کے کنارے پیاسا مر جائے یا کنویں کے, تو اس کا بھی حکمران ذمہ دار ہوتا ہے. ذمہ دار حضرت ہوتا عمر ہے. رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں, تھا. بالکل. تو یہ 17 سال سے جو ابھی کچھ انسیڈنٹ ہوا ہے, ایک بچہ جو نالے کے اندر, تو یہاں کا میئر وہ کہتا ہے کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, جو رات کو ہی انہوں نے اپنی معافی دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں معافی کرتا ہوں, یہ ذمہ داری میں اپنے اوپر اٹھاتا ہوں. تو چلیں ٹھیک ہے, ذمہ داری اگر آپ اپنی طرف سے اٹھاتے ہیں تو آج ہی استعفیٰ لکھ کے دیں, یہ معافی کا طلبگار, اور ان کے اوپر انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے. شہر کراچی ہوتا تھا. میں بالکل بھی نہیں کتراؤں گا اس بات کو کہنے سے. ایم کیو ایم کا ٹائم بھی ہم نے دیکھا ہے, جس کو یہ لوگ بڑا کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کام ہوئے. ہاں, ان کی حکومت میں بہت زیادہ کراچی کو, خاص طور پہ کراچی کو, یہ جو آپ کے فلائی اوورز ہیں, انڈر پاسز ہیں, اور اس کے کراچی شہر کو مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت ایک گلدستے کی طرح انہوں نے بنایا. آپ کی شاہراہیں بہت خوبصورت ہوتی تھی, آپ کا شاہراہ فیصل دیکھنے کے لیے ہوتا تھا. ہم نے اپنی زندگی میں فلائی اوورز اس ٹائم پہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں دیکھے تھے, لیکن ابھی آپ کے نالے ابلتے ہوئے نظر آتے ہیں کراچی کے, آپ کے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, ادھر کوئی بھی سننے والا نہیں ہے. تو اس چیز کا میں 110% بلیم کروں گا, اور آفٹر اس کے بعد بھی میں یہی کروں گا کہ ہم اپنے آپ کو اب انسیکیور بھی فیل کرتے ہیں. سر آپ بھی بلیم کریں گے, اور آپ عام جو عوام ہے وہ بھی بلیم کرتی رہے گی سر, تو ان کے خلاف اگینسٹ میں کوئی ایکشن کون لے گا سر؟ آپ پارٹی کے ہیڈ ہے سر. آپ دیکھیں, ہم جا کے لوگوں کو یہ بیان کرتے ہیں, ہم ان کو اویئرنیس ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. اگر میں آپ کو ایک سینیریو اگر بہت جلد بازی میں بتاؤں کہ ہمارے حیدرآباد میں ایک محلہ تھا, ادھر بہت عوام ہے, بہت زیادہ عوام ہے, لیکن وہاں پہ جو پانی ہے پینے کا وہ بالکل نمکین آتا ہے, بالکل نمکین آتا ہے. تو میں نے ان سے ایک دفعہ ریکویسٹ کی کہ خدا میں خود آپ کے پاس چل کے آیا ہوں, آپ نکلیں, ہم لوگ روڈ بلاک کریں گے, ہم اس حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا جدوجہد کریں گے, اور ہو سکتا ہے, مجھے یہ یقین ہے کہ ہم اس پہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں گے. تو دوسرے دن میں تو چلا گیا, وہاں پہ گنتی کے 3 لوگ کھڑے ہوئے تھے. جب تک کراچی کی عوام خود نہ نکلے گی, ڈمپر مافیا دیکھ لیں, گٹر ابل رہے ہیں آپ کے پاس کھلے ہوئے ہیں, یہاں پہ بچے مر جاتے ہیں. یہ حکومتی سطح کے جو لوگ ہیں جن کے بچے انگلینڈ, یو کے, امریکہ میں سٹڈیز کرتے ہیں, یہ تو آج یہاں پہ یہ عام ہے. یہاں کے وہ لوگوں کو لوگ نہیں سمجھتے, وہ یہ صرف سمجھتے ہیں کہ ان سے ووٹ لینا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, رات کو اپنی زندگی, بچے جائیں باہر ملک میں. پاکستان سے, کراچی سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. 17 سال حکومت کو ہو گئے ہیں, اس 17 سال میں انہوں نے آپ کو دیا کیا ہے؟ اچھا, یہ تھوڑی سی کوئی چیز بناتے ہیں, لیکن یہ سالوں سال اس چیز کو آپ کو اکاؤنٹ کرواتے ہیں, آپ کو یاد کراتے ہیں یہ چیز میں نے بنائی. لیکن ہم پھر بھی مطمئن اس لیے نہیں ہیں, جب یہاں کے معصوم بچے, ماؤں کی گودیں تم اجاڑو گے, تمہارے ڈمپر مافیا جس کا دل چاہے گا وہ روڈوں پہ کچل دیں گے. پانی آج تک گھروں میں نہیں ہے. 17 سال حکومت میں رہنے کے بعد آپ کے پاس پینے کا صاف پانی آپ کو یہ پرووائڈ نہیں کر سکیں, تو ان للہ و ان الیہ راجعون ہے اس حکومت پہ. اس حکومت نے صرف آپ کو کراچی کی, بالخصوص کراچی جو کہ آپ کے پورے ملک پاکستان کو ریونیو, سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, یہاں پر آپ کو قوم کے لوگوں میں لڑوایا گیا. پٹھان کو سندھی سے, سندھی کو بلوچ سے, اور مہاجر کو سندھیوں سے, ایسے لڑا کر ان کو کیا ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں گے, ووٹس ہمیں ملیں گے, ہم نے پھر بھی قابض ہونا ہے. 5 سال کی حکومت دوبارہ ان کو مل جانی ہے. صدر پاکستان کون, پی ایم کون, سی ایم کون, سارا یک جوڑ ہے. آپ کے تو کراچی کو تو انہوں نے صرف ایک ریونیو جنریٹ کرنے کا ایک طریقہ وہ بھی بنایا ہوا ہے. یہاں کی مافیاز ہیں, پانی کی مافیا لے لیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی مافیا لے لیں. سر مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی سر, آئی مین سسپینس, کہ آپ کا جو نظریہ ہے بٹو صاحب کا, اور ان کا بھی وہی سیم نظریہ ہے, لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے؟
جب سسٹم ہی کرپٹ ہو. مثال سر آپ کا نظریہ جو ہے وہ لوگ بھیج رہے ہیں اور وہ ووٹ ان سے لے رہے ہیں سر. دیکھیں کچھ So how is it possible کہ وہ لوگ آپ کے بالکل ساتھ ایسا ہی ہے. کچھ کوتاہی میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہم لوگوں میں کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن ان وقتوں میں ایسے لوگ تھے ہمارے پاس جنہوں نے صرف اپنے ہی پیٹ بھرنے کے لیے اس تنظیم کو استعمال کیا, اور پھر وہ کبھی بھی عوام کے مسئلے مسائلوں کی طرف نہیں گئے. جب جونیئر ذوالفقار علی بھٹو نے اس قدم رکھا, اس سیاست میں قدم رکھا, اب اس پورے سال میں جو ہماری جتنے بھی لوگ ہم سے جڑے, آج وہ ہم سے مطمئن ہیں, آج ہم سے مطمئن ہیں. آج میں آپ کو یہ سینوریو بتا سکتا ہوں کہ اب الیکشنز آئیں گی, اب آپ بہت چینجنگ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ہم لاڑکانہ بالخصوص کراچی میں بھی ہمارے لوگ کھڑے ہوں گے, اور اللہ کے حکم سے جو میرا یقین ہے, جو ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم بالکل اب رائٹس لوگوں کے اس کو رکھ کے ہم آگے ڈیلیور کریں گے. جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ کیوں آپ کے نظریے کہ پھر بھی لوگ آپ کو ووٹ نہیں کرتے, پارٹی تو بھٹو کی ہے جی, تو زرداریوں کا کیا کام ہے, یہ سب سے بڑا جواب ہے. تو لوگوں کو یہ کون سمجھائے گا سر کہ اصل جو حقدار ہے وہ بھٹو مطلب آپ کی پارٹی ہے, اور ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہے, وہ زرداری گروپ نہیں ہے. لوگوں کو تو یہ بہت مشکل سے سمجھ. دیکھیں پولیٹیکلی اس بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. آپ انٹیریئر چلے جائیں, سکھر چلے جائیں, نواب شاہ چلے جائیں, دادو چلے جائیں, میرپور خاص چلے جائیں, کہیں پر بھی, حیدرآباد بھی چلے جائیں, وہاں کا جو نمائندہ ہے وہ ہے کون؟ پیپلز پارٹی نے کس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ سر وہ بھی تو لینڈ لارڈ ہے نا سر, وڈیرے ہیں سر. اور ان کے نیچے لوگ کون سے ہیں؟ اور آپ ہم نہیں مانتے اس چیز کو. ہم نے سرداری نظام کو مائے فٹ پہ رکھا ہوا ہے. ہم بولتے ہیں آپ, ہم ایک غریب کا بچہ بھی ہمارے ایکول ہے, برابر ہے. گریٹ. ہم ہر لینگویج کو عزت دیتے ہیں, چاہے وہ پختون ہو, پنجابی ہو, ہزارے وال ہو, سندھی ہو, مہاجر ہو. مہاجر کو تو میں مہاجر سمجھتا بھی نہیں ہوں, اردو بولتا ہوں, وہ اردو بولنے والے ہیں, وہ ہمارے برابر ہیں, وہ ہم سے کم نہیں ہیں, وہ ہمارے برابر ہیں. جتنا اس سندھ کا ایسے تو پھر بلوچ بھی مائگریٹ ہوئے ہیں, میں بلوچ ہوں, میں مائگریٹ ہو کے آیا ہوں. تو مہاجر اگر انڈیا سے, حالانکہ حتیٰ کہ ہم مائگریٹ ہو کے ضرور آئے ہیں, لیکن اردو بولنے والے قربانیاں دے کے آئے ہیں. اس چیز کو بھولیں نا آپ, وہ قربانیاں دے کے آئے ہیں. اور انہوں نے انڈیا کے اندر ان کو کہا گیا کہ کیا آپ یہاں پہ رہنا پسند کرو گے, تو انہوں نے بولا نہیں, ہم اسلام کی بنیاد پہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو یہ چنتے ہیں. تو آج تک ان کو ڈس اون کرتے ہیں یہ لوگ, اور یہ حقیقت بھی ہے. آپ حقیقت کو کیوں چھپاتے ہو؟ ہم حقیقت کو کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ نے طرح طرح کے نام دیے ہیں, جی جی, کیوں چھپاتے ہیں؟ اپنے مفاد کے لیے. اپنے مفاد کے لیے. سر آگے بڑھتے ہیں. کچھ بیانات آپ نے دیے سر. آپ نے اپنے ایک تقریر میں بات کی کہ ہمارے بڑے یعنی ذوالفقار علی بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں, ہم اس سے آگے بجلی پیٹرول اور سب سے اہم بنیادی مطلب ہیومن رائٹس کی بات کریں گے. بات کریں گے یا مطلب امپلیمنٹ بھی کریں گے, مطلب عملی لیول پر بھی کام کریں گے اس پر؟ ابھی ہم بات کریں گے, حکومت میں آ کے کام کریں گے. جب تک آپ کے پاس ایک چیز کے پاورز ہی نہیں ہیں. جی, میں آپ کو بہت ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کبھی ڈی سی آفس چلے جائیں, وابڈا چلے جائیں, کہیں پر بھی چلے جائیں, آپ مجھے بنا کسی ریسورس کے, بنا پیسوں کے کام کروا کے دکھائیں جو آپ کا جائز کام بھی ہو. ریفرنس کے بغیر نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ہم اس چیز کو ختم کریں گے. اور ہم سب سے پہلے جو اپنے میٹنگز کے اندر بھی جو بات کر چکے ہیں, جو عوام کی جو بیسک رائٹس ہیں, جو ان کے بنیادی چیزیں ہیں, پانی, روٹی, چاول, آلو, ٹماٹر, ان چیزوں کو, پیٹرول, ان چیزوں کو سستا کریں گے تاکہ ان چیزوں تک رسائی عام عوام کی, جو غریب جو 500 دہاڑی کماتا ہے, وہ آسانی سے لے سکے. ڈکیتیاں آپ کی کیوں ہوتی ہیں؟ جب اتنا آپ کی مہنگائی عروج پہ ہو, غربت زیادہ ہو جاتی ہے. بالکل. آپ کی میرٹ کا تو قتل عام ہو چکا ہے. ایک رکشے والا, وہاں پر ہمارے پاس ایک رکشے والا MBA کیا ہوا لڑکا, وہ رکشہ چلا رہا ہے. یہ بھی اللہ آپ سے پوچھے گا.
یہ بھی اللہ آپ سے پوچھے. سر لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی پر جو آپ لوگ کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو, وہ ہیومن رائٹ کی بہت بڑی وائلیشن تھی سر. ہم ہر اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہو. ہم ہر اس چیز کے اور ہم ہر اس انسان کے ساتھ ہیں جو ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کی فیملی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم ہے. پھر آپ بات صرف عمران خان کی کیوں کرتے ہیں؟ ایسے تو الطاف حسین کی بھی بات کریں. ایسا ہی ہے ایگزیکٹلی. الطاف حسین صاحب نے ایسا کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے ایسا جو مریم نواز نے نہیں کیا, نواز شریف نے نہیں کیا؟ کس نے نہیں کیا؟ الطاف حسین صاحب ہی کیوں؟ گریٹ پوائنٹ ہے سر. سر آگے بڑھتے ہیں سر. ایک اور جگہ پر آپ نے کہا ہے کہ ہم سے لڑو, ہم آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے. آپ کرنا کیا چاہتے سر؟ آپ کا اشارہ کن کی طرف تھا سر؟ ہم سے لڑو, ہم تمہیں دن کے اندر تارے نہیں. یہ آپ کو, یہ میری تقریر جو تھی یہ اس لیے تقریر تھی, یہ میری اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں کہ ایک سو کالڈ یہاں کا بڑا بدماش تھا, ڈی ایچ اے کا کوئی بہت پیسے والا بزنس مین تھا. انہوں نے کیا کیا تھا آپ کو بھی پتا ہوگا, یہ بات آپ کی نظروں سے بھی گزر گئی. ایک نوجوان لڑکی تھی اور اس کا بھائی تھا, وہ جیپ والی کہانی. بالکل ایک بالکل تلخ کلامی ہوئی اور اس پہ اس کو اتنی بے دردی سے مارا گیا. اس نوجوان لڑکے کو اتنی بے دردی سے مار رہا تھا اپنی طاقت کے زور پہ. اب غریب کا تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. آپ مڈل کلاس میں یہاں پہ جو کھڑا ہو جائے ڈالوں کے اندر, وہ تو بلکہ ان کے خود کے سیاستدانوں کے جو بچے ہیں 16-17 جو ابھی انڈے میں سے بھی نہیں نکلے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ پولیس, تم جیسی پولیس تو میں اپنے ڈالوں میں بٹھاتا ہوں, تو ویئر آر یو لیونگ؟ منع حکومت, یہ مطلب یہ جو قانون ہے غریب کے لیے ایک ہو گیا اور اس کے لیے ایک ہو گیا. تو یہ چیز تو میں نے اس لیے بولی تھی کہ اس جو اپنے ایک مائنڈ سیٹ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں کراچی شہر میں کسی کو اڑا بھی دوں اور کسی کو مار بھی دوں, اور ایک نوجوان بچی کے سامنے اس کے بھائی کی تذلیل کر رہا ہے وہ. اور پھر اس کے بعد پھر مجھے بہت غصہ آیا کہ کیوں اس کو ابھی تک اریسٹ نہیں کیا. تو میں نے اس کو بولا تم اپنے سے کمزور سے کیوں لڑتے ہو؟ ہم جیسوں سے لڑو تو ہم تمہارے کو بتا دیں گے, اور اتنی ہمت بھی رکھتے ہیں کراچی آ کے تمہیں بتائیں گے کہ دن کے اندر تارے کیسے نظر آتے ہیں. ٹھیک. ایک اور جگہ پہ آپ نے کہا ہے سر, تم جا کے مرتضیٰ بھٹو کی ماضی دیکھو, تمہارا باپ مرتضیٰ بھٹو کے پیروں میں بیٹھا کرتا تھا. یہ بات آپ نے کس کو کہی اور کیوں کہی سر؟ میں ایک دفعہ مجھے کہیں سے معلوم ہوا کہ ہم اس وقت جونیئر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ, بالکل ظاہر سی بات ہے, ہم چل رہے تھے, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے میر مرتضیٰ بھٹو اور بھٹو فیملی نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے. آج کل تو لوگ زرداری سے اتنی محبت کرنے کے اس میں نعرہ بھٹو کا ہی لگاتے ہیں, لیکن چمچا گیری زرداریوں کی کرتے ہیں. تو ایک بہت ہمارے پاس نبیل گبول صاحب ہیں, آپ کے لیاری سے ایم این اے ہیں, اور کسی نہ کسی چیز میں منسٹر بھی ہوں گے. زیادہ تر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ان کی زندگیوں کے بارے میں ماحول زیادہ بات کروں. ان کے بیٹے ہیں نادر گبول صاحب, انہوں نے کہیں پہ یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ بڑے شوق سے ذوالفقار علی بھٹو آئے لیاری میں اور لیاری میں سے جیت کے دکھائے. تو اس پر پھر میں نے یہ اسٹیٹمنٹ ضرور دی تھی کہ آپ کے بڑے نبیل گبول صاحب میر صاحب سے مشورے کرتے تھے, تو اس پر میں نے یہ بات ضرور بولی تھی کہ آپ پہلے میر مرتضیٰ بھٹو کا ماضی جا کے دیکھو, آپ کے والد صاحب تو میر مرتضیٰ بھٹو کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. سر پاکستان میں ویسے حالات کا پتہ تو نہیں چلتا ہے, اٹ مائٹ بھی کہ ان فیوچر آپ لوگوں کی کوئی گورنمنٹ سندھ میں آ جائے. سر اگر سندھ میں آپ کی حکومت آتی ہے تو 3 جو بڑے کام ہوں گے, اور آپ کے پارٹی کے جو یا وزیر اعلیٰ ہوں گے یا آپ ہوں گے, اگر آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے تو آپ کیا کریں گے سر؟ جو 3 بڑے کام ہوں گے امپورٹنٹ. میری تو خواہش ہے کہ ایک پڑھا لکھا اور دیانتدار ایماندار انسان اس کرسی کو سنبھالے, جو قبر کے اندر جا کر, کہ قبر پہ تو نہ پیسہ جانا ہے, نہ آپ کا پاور جانا ہے, نہ کوئی چیز جانی ہے, جس کو اللہ کے عذاب کا پتہ ہو, اور اس عوام جو ویسے ہی بہت زیادہ پریشان ہے اس کے لیے کچھ کر سکے. دیکھیں اگر میں بھی آیا تو آپ نے کہا کہ 3 بڑے کام, ادھر 3 بڑے کام ہی آپ کو پتہ ہے روٹی کپڑا اور مکان ہے, تو اس کے لیے مجھے بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. اور میری دعا بھی ہے میرے ملک کے لیے, میرے صوبے کے لیے. سب سے پہلے دعا میری میرے ملک کے لیے کہ یہ شاد باد رہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اس ملک سے ہماری پہچان ہے, ہم پاکستانی ہیں. اس ملک کا ہر زبان بولنے والا, ہر کلمہ گو ہمارا بھائی ہے, تا پھر وہ کوئی بھی ہو. اس جو 3 کام میں نے آپ کو بتایا وہ یہ روٹی کپڑا اور مکان ہے, اور یہ بڑے بیسک سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. جب تک یہ نہیں روٹی کپڑا اور مکان, روٹی سے پیٹ بھرتا ہے,
مکان سے چھت آتی ہے، عزت ملتی ہے، تو یہ آبویس باتیں ہیں. سر میرا آخری سوال ہے سر، اس ٹائم آپ کو بہت سے اسٹوڈنٹس اور اسپیشلی یوتھ دیکھ رہی ہے، اور آپ یوتھ کے لیے خود بھی کام کر رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے سر؟ ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت خاص طور پہ یوتھ کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، وہ یونیورسٹیز بھی جا رہے ہیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا انسان آئے جو آپ کو سنے، آپ سے ملے، آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرے. تو وہ یوتھ کو بڑا کلوزلی رکھ رہے ہیں اپنے پاس نا، اور وہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ اگر ہم نئی کوئی چیز کرنا چاہیں تو اس نوجوانوں کے ساتھ وہ کریں. تو میرا تو پورے ملک، ابھی تو میں کراچی میں ہوں، تو کراچی کے نوجوانوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو، وہ ہمارے ہم عمر ہیں، آپ یقین مانیں وہ ہمارے نوجوان ہیں، بڑی اچھی قیادت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو ابھی ایک سیاست میں ان ہونے جا رہے ہیں، تو ابھی سے ہی ان کا ساتھ دینا اسٹارٹ کریں اور اس چیز کی تبلیغ کریں کہ وہ ایک بہت اچھے راستے پر ہیں، اور ان کا ساتھ دے کے ہم ایک پازیٹیو، دیکھیں سیاست سنت ہے، اب یہ آپ پہ رلائے کرتا ہے اس کو کس طریقے سے آپ کیسے لے کے جاتے ہو. تو ہم نے وہ گن دیکھے ہیں جونیئر ذوالفقار علی بھٹو میں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو بات کیسے کرنی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس کو ملنا کیسے ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس عوام کے وہ جو ابھی کام کر رہے ہیں. تو میرا یوتھ کو یہی پیغام ہے، اسٹے پازیٹیو، بی پازیٹیو اینڈ ورک فار یور کنٹری، اینڈ اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کریں، ایک اچھی سیاست کرنے کی کوشش کریں. اچھا یہ چیز بالکل ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ سیاست کرنا کوئی گناہ ہے، بالکل بھی نہیں، یہ ہر کسی کا پرسپیکٹو الگ الگ طریقے سے ہے، لیکن سیاست ضرور کریں، اور بالخصوص یوتھ کریں. یوتھ کی نمائندگی بہت معنی رکھتی ہے. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور میڈیا ہائی کو وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ عادل غاری صاحب، ان کی باتیں آپ نے ملاحظہ فرمائی. اب اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.